اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا انتظام کیا کہ ہر سال کہیں نہ کہیں پلٹ کے وہ موضوع زیر بحث ضرور آئے، اور اسی لیے آج ہم بھی اس موضوع کو لے کر یہاں پر اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی مماثلتیں ہیں جو کسی بھی مومن کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم آتے ہیں، دیواریں اٹھاتے ہیں، دعا کرتے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ میری قوم اٹھا، میرے پاس ایسے لوگ ہوں جو تیری اطاعت کریں، جو تیرے راستے پہ چلے، ایک رسول لا۔ اور یہی چیز بالکل ہمیں نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ ایمان لاتے ہیں، لوگوں کو لے کے چلتے ہیں، آس پاس کے لوگوں سے ٹکراتے ہیں، نکالے جاتے ہیں، لیکن جو ایک اہم ترین کام تھا وہ یہ کہ وہاں جا کے ایک مملکت کی بنیاد رکھی جائے، ایک ایسی جگہ بنائی جائے جہاں لوگوں کو نظر تو آئے کہ اسلام نافذ کیسے ہوگا، جہاں پہ ایک پورا مملکت کا نظام تو بنا کے دکھائے، چاہے قانونی نظام کیا ہوگا، معاشی کیا ہوگا، سفارتی کیا ہوگا، ایک ایک چیز کا نمونہ دکھائے جائے، اور کہیں تو اسلامی نظام کی بنیاد رکھی جائے۔ اگر مدینہ کی بنیاد نہ رکھی جاتی تو بعد میں سلطنت عثمانیہ تک اسلام نہیں پہنچنا تھا۔ اسی طرح پھر آگے آگے جو کام ہم نے کیا، میرا خیال ہے اسی سنت کے مطابق کیا کہ ہم نے جو ہے وہ ایک ایسی مملکت کی بنیاد رکھی، اور وہ مملکت کیا تھی کہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ بات تو میرا خیال ہے آپ سب نے اپنے اپنے 9th میٹرک میں بڑے بڑے مضمون لکھے ہوں گے، اس کے اوپر لکھے ہیں نا، قائد اعظم کے 14 نکات، پاکستان کیوں بنا، پاکستان کیوں بنایا گیا، قرارداد مقاصد، سب کو یاد ہے نا۔ یہ صرف کتابوں کے لیے تو نہیں تھی، اس کی بنیاد کوئی وہ بھی نہیں تھی کہ کوئی خاص قوم کو چاہیے ہو، بلکہ میں نے آج بڑا اچھا جملہ ایک جگہ پڑھا کہ حضرت نوح کے زمانے میں بھی 2 قومی نظریہ تھا، جب انہوں نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو تم اور تمہاری اولاد۔ حضرت لوط کے زمانے میں بھی 2 قومی نظریہ تھا، جب انہوں نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی، جب انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم ہم میں سے نہیں ہو، وہ بھی 2 قومی نظریہ تھا۔ اور پھر آج اس 2 قومی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قومی نظریہ تھا کہ آپ ان لوگوں کو لے کے نکلے، اور آج بھی وہی 2 قومی نظریہ ہے کہ بحیثیت مسلمان کو ایسی جگہ تو ہو، بحیثیت مسلمان میری ضرورت ہے کہ کہیں تو اسلام قائم ہو، کہیں تو نظر آئے کہ اصل اسلام کیا ہوتا ہے، کسی ایسی مملکت کی داغ بیل ڈالی جائے جو آگے جا کے اسلام کا نمونہ بن سکے، اسلام کی قیادت بن سکے۔ یہ اس وقت سے لے کے آج تک اسلام قائم ہوگا تو وہ اسی ترتیب سے ہوگا، ایمان، قربانی، اللہ کے لیے سب کچھ لگا دینا، وقت کے حکمران کو چیلنج کرنا، اور آخر میں جا کے اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا، تب جا کے وہ ایمان کا مرحلہ مکمل ہوگا۔ جو ایمان کا بیج سینے میں آتا ہے نا، وہ مملکت پہ جا کے ختم ہوتا ہے، وہ صرف سینے میں نہیں رہ جاتا۔ تو اسی طرح جو مملکت اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اور آپ کو دی، اتفاق کی بات ہے، بلکہ ابھی کئی سال تک یہی ہوگا کہ جب ہم حضرت ابراہیم کی سیرت یاد کریں گے تو 14 اگست آس پاس ہی ہوگا، یعنی وہ پاکستان کا بننا، حضرت ابراہیم کی ہجرت سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، اس کے بعد پھر ان 10 لاکھ مسلمانوں کی ہجرت جو پاکستان بننے کے لیے کی گئی۔ مقصد ایک ہی تھا، تینوں چیزوں کے پیچھے کوئی ذاتی فائدہ، مفاد، کوئی خاندان، کوئی عصبیت نہیں تھی۔ تینوں چیزوں کے پیچھے جو لفظ تھا وہ صرف اور صرف اسلام تھا، کہ اللہ کے لیے کوئی جگہ مل جائے، اور جب تک وہ مقصد پورا نہیں ہوتا جدوجہد تو جاری ہے، جب تک ابھی اس میں کچھ کمی باقی ہے، جب تک کہ بہت سارے نظام، ابھی بھی ہمارا قانونی نظام جو ہے وہ مملکت برطانیہ کا ہے، ابھی بھی ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ مملکت برطانیہ کا ہے، تو جب تک ہمارا پورا نظام قائم نہیں ہو جاتا کوشش تو جاری رہے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ضرور محسوس کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی شکل میں مجھے اور آپ کو دی ہے۔ ہر ایک نے اپنے حصے کی ثبوت دیا ہے، ہر ایک نے اپنے حصے کی آزمائش دی ہے، تبھی جا کے جو ہے وہ آخر رزلٹ جو ہے وہ ہمیں مدینہ اور اسلامی ریاست کی شکل میں نظر آیا۔ آج بھی اپنی ریاست میں بیٹھ کے ہم جو آرام سے اسلام کا نام لیتے ہیں، آسانی ہے، اس کے پیچھے بھی کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ کبھی آپ نے ضرور اپنی نانی دادی کسی سے سنی ہوں گی کہ وہ جو ہجرت اور اس میں جو لوگ جس طرح پہنچے تھے، جو قربانیاں دی گئی تھی، آج ہماری تیسری نسل ہے جو اس کا پھل کھا رہی ہے، یعنی ہم سے پہلے اور اس سے پہلے کی نسل ہے، یعنی 70-80 سال پہلے جس نسل نے وہ قربانی ہجرت کے لیے دی تھی، اس کے سامنے ظاہر کوئی اور مقصد تو نہیں تھا سوائے اس کے کہ ایک ملک اسلام کے نام پر قائم ہو۔ ہم اس کا پھل تیسری نسل تک کھا رہے، لیکن ہم اپنی اگلی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ ہماری بھی تو آگے آنے والی نسلیں ہیں نا، جب وہ تاریخ لکھیں گی تو ہماری نسل کے بارے میں کیا لکھا جائے گا کہ جو مملکت اسلام کو قائم رکھنے کے لیے لی گئی تھی، اتنی جدوجہد کے بعد لی گئی تھی، اس پوری سیرت کو پڑھنے کے بعد، ان سارے نظریے کو سامنے رکھنے کے بعد
اس کی ذمہ داری اب اس نسل کے اوپر عائد ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں وہ ہے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے دائرے میں تھوڑا بہت اس کا ذمہ دار ضرور ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھتے ہوئے ضرور یاد رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور ایک بار میں بار بار سے یہ دہرا رہی ہوں کہ ایمان کو تھامنے کی بہت ضرورت ہے. پھر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم کہیں نہ کہیں ایک ذرے برابر بھی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اسوے تک پہنچ سکیں گے. شاید ان لوگوں میں کہ میری اولاد میں سے وہ لوگ اٹھا جب وہ نام اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے نا، کون سے لوگ، کہیں نہ کہیں کونے میں ایک چھوٹا سا نام میرا اور آپ کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضرور ہوگا. ہونا بھی چاہیے، دعا بھی کرے اور کوشش بھی کرے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں آل ابراہیم میں اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار بھی کرے، اور ان کے ساتھ ہمیں اجر میں شامل بھی کرے، اور جنت میں ہم سب کو ملائے بھی. پاکستان ہم سے ہے، پاکستان ہم سے ہے پاکستان.